اب ایسے خطیب کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جن کا اسلوب لاسانی ہے۔ خطابت وہ شے ہے جو لمحوں کو مدتوں میں بدل دیتا ہے، جو انسانوں کی نفوس کی مکمل بیانی کرتا ہے۔ خطابت وہ شے ہے جو انسان کے ذہنوں کی عکاسی کرتا ہے۔ خطابت وہ شے ہے جو انسان کی بھولی بسری چیزوں کو لا کر پیش کر دیتا ہے۔ خطابت کا یہ اسلوب، خطابت کا یہ انداز آج ہمارے بہت سارے مقرروں میں ہے، لیکن دلوں تک اتر جانے کا کام اگر کسی کے پاس ہے تو ہمارے پاس ایک ایسا نایاب تحفہ ہے جس نایاب تحفہ کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں بلا کسی تمہید کے ان کے بیان کو، ان کے اسلوب کو سننے کے لیے بے قرار ہوں۔ میں فضیلت الشیخ جناب عبدالعلیم جلیلی مدنی حفظہ اللہ و تولا کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے انداز بیان سے آپ لوگوں کے دلوں تک گھر کر کے جائیں۔ ان کا موضوع بیان ہے دعوت اللہ کی اہمیت۔ عصر حاضر میں موصوف کا ٹائم ہے 40 منٹ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ جناب صدر اجلاس عام، محترم ناظم اجلاس صاحب، پروگرام میں شریک تمام لائق احترام و اکرام علماء کرام، معزز سامعین و سامعات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آپ کے دیار میں بلکہ پورے گجرات میں میری یہ پہلی حاضری ہے اور شاید براہ راست آپ مجھے پہلی بار سنیں گے۔ آپ سب کو محترم ناظم صاحب نے میرے موضوع کے حوالے سے بتا ہی دیا ہے، اور مجھ سے پہلے جو مختصر تقریریں ہوئی ہمارے سینئر اور اکابر حضرات کی، کہیں نہ کہیں
وہ ہماری تقریر کی تمہید تھی. اسی پر میں مزید باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. موضوع ہے عصر حاضر میں دعوت کی اہمیت. عصر حاضر مطلب موجودہ دور. موجودہ دور میں اسلام اور مسلمانوں کو لے کر لوگوں کی کیا سوچ ہے یہ ہر ذی شعور انسان جان رہا ہے. آج اگر آپ گہرائی سے سماج کا مطالعہ کریں گے تو لوگ اس دور میں بھی جسے مادیت کا دور کہا جا رہا ہے, جسے سیکولرزم کا دور کہا جا رہا ہے, جسے جیو اور جینے کا دور کہا جا رہا ہے, اس دور میں بھی خود کو موسٹ پاپولر سیکولرسٹ کہنے والے لوگ ہمارے اسلام پر حملہ آور ہیں اور کہیں نہ کہیں سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت آپ کی ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے پر آمادہ ہے. یہ دور فتنوں کا دور ہے. اس دور میں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے ہوتے ہیں. اس دور میں اسلام کی معتبر شخصیات کے خلاف غلط فہمیاں پھیلائی جاتی ہیں. مس کانسیپشن کا ہمارے سماج کے اندر, مسلمانوں کے اندر, نوجوانوں کے دلوں میں ایک انبار لگایا جا رہا ہے. ہمارے جو بنیادی عقیدے ہیں ان عقیدوں کو متزلزل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. الحاد کو پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ جان رہے ہوں گے یونیورسٹیز اور کالجز میں مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ارتداد کے فتنے کا شکار ہو رہی ہیں. یہ دور فتنے کا ہے اور فتنہ صرف ایک نہیں ہے, یہ کے بعد دیگرے فتنے آتے رہتے ہیں. ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا آ جاتا ہے. اور جب دور فتنوں کا ہو تو ہماری ذمہ داری, جس کے پاس فتنوں کے لیے سد باب بھی ہے, فتنوں کا علاج بھی ہے اور اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے ہتھیار بھی ہے, ذمہ داری ہماری مزید بڑھ جاتی ہے. اور ان فتنوں کو ایک انسان جو مسلمان ہو اور اس کے پاس اسلام کی تعلیمات ہو وہی اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے اور بھانپ سکتا ہے اور وہی اس کا علاج کر سکتا ہے. وقت سے پہلے ہی جس بیماری کا تدارک نہ کر لیا جائے وہ بیماری آپ کے لیے جان لیوا ہو جاتی ہے. لہذا ایک طرف جہاں دنیا کے نان مسلم کے درمیان اسلام کا, شانتی کا, امن کا پیغام پہنچانا ضروری ہے, وہیں پر جو مسلمان ہیں ان کو اپنے ایمان و عقیدے کو انتہائی زیادہ, پہاڑوں سے زیادہ, سمندر کی لہروں سے زیادہ, جنگل کی بیابانی سے زیادہ, ہر چیز سے زیادہ طاقتور اور پاورفل بنانے کی ضرورت ہے. اگر کمزور فسفسا ایمان ہوگا تو ہواؤں کے جھونکے سے آپ کا ایمان ہل سکتا ہے, آپ مرتد ہو سکتے ہیں, ارتداد کے دائرے میں آ سکتے ہیں, آپ کا ایمان آپ سے ایسا نکل جائے گا جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے, احساس تک نہیں ہوگا. لہذا خود پر دھیان دیں, بچوں پر دھیان دیں, اپنے فیملی پر دھیان دیں, اپنے ایمان و عقیدے کا محاسبہ کرتے رہیں اور وقت سے پہلے نیک اعمال کریں, دعوت و تبلیغ میں آگے بڑھیں, خود عمل کریں. آئیے ایک حدیث میں سناتا ہوں کہ فتنوں کے دور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کیا کرنے کے لیے کہا ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 118, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا او يمسي مؤمنا ويصبح كافرا ويبيع دينه بعرض من الدنيا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, او میری امت کے لوگوں, او نوجوانوں, او کلمہ پڑھنے والے لوگوں, ذرا سنو. بادروا بالاعمال فتنا,
فتنوں کے دور میں نیکیاں کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے مسابقہ کرو، کمپٹیشن کرو، بڑھ چڑھ کر نیکیوں میں حصہ لیا کرو۔ وہ فتنے کا قطع اللیل المظلم، جس دور میں فتنے یہ کے بعد دیگرے آئیں گے، رات کی تاریکی جس طرح ہوتی ہے اسی طرح سے وہ تاریک، وہ اندھیرے والے فتنے ہوں گے، وہ خطرناک فتنے ہوں گے۔ جس طرح سے رات جب شروع ہوتی ہے تھوڑا اندھیرا ہوتا ہے، پھر زیادہ اندھیرا ہوتا ہے، پھر اور اندھیرا ہونا شروع ہو جاتا ہے، رات میں چاند بھی نظر نہ آئے اور رات میں ستارے بھی نظر نہ آئے۔ اس اندھیری رات کی مثال دیتے ہوئے میرے نبی نے فرمایا جب لگاتار فتنے آنے لگیں گے، انتہائی زیادہ اندھیرا ہو جائے گا، انسانوں کی زندگی میں چمک دمک تو ظاہری نظر آئے گی لیکن روحانیت نام کی کوئی چیز نہ ہوگی، لیکن ایمان اور اسلام نام کی کوئی چیز ان کے عمل میں نہ دکھے گی۔ اللہ کے نبی نے ایسے موقع پہ فرمایا او میرے تابعداروں، او میری امت کے لوگوں، بادروا بالاعمال، اس وقت عمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ دور فتنوں کا اتنا بڑا دور ہوگا، لوگوں کے حالات ایمان کے اعتبار سے ایسے بدلتے رہیں گے کہ صبح میں ایمان والا شام میں کفر والا ہو جائے گا، یا شام میں ایمان والا صبح کفر والا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں کو ایمان و عقیدے کی اتنی بھی پرواہ نہ ہوگی، لوگ اپنے ایمان کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بنیاد پر بیچ دیا کریں گے۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، چھوٹی چیزوں میں کے بدلے میں اپنے ایمان کو ضائع کر دیں گے۔ ایسے موقع پر اس دور میں ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنی چاہیے۔ یہ فتنوں کا دور ہے، یہ عصر حاضر ہے، اور عصر حاضر میں ہمیں کرنا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نیکیاں بڑھ چڑھ کے کرنی ہے۔ سب سے بڑی نیکی قرآن کے اکارڈنگ یہ ہے کہ خود عمل کریں، سیکھیں، جانیں، اپنی زندگی میں لاگو کریں اور پھر دوسروں تک بات پہنچائیں، دوسروں کو بتائیں۔ سورہ عصر کا خلاصہ اگر میں پیش کروں تو سورہ عصر ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ اگر کوئی انسان کلمہ پڑھے، سیکھے، تعلیم حاصل کرے، عمل کرے، لیکن وہ اس عمل کو، اس اسلامی تعلیم کو آگے فارورڈ نہ کرے، آگے تک نہ پہنچائے، وہ کامیاب نہیں ہے، وہ خسارے والا انسان ہے۔ کامیاب وہ ہے جو خود کرتا ہو، دوسروں کو بھی بتلاتا ہو۔ اکیلے جنت میں جانے والے خود غرض ہم مسلمان نہیں ہوتے۔ ہم مسلمان جنت میں جانا چاہتے ہیں، دوسروں کو بھی ہاتھ پکڑ کے لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا خلوص ہے، یہ ہمارے جذبات ہیں جو اسلام نے ہمیں دیا ہے۔ ہمارا دشمن بھی سامنے ہو جو تھوڑی دیر پہلے ہماری گردن پہ اپنی تلوار چلانا چاہتا ہے، لیکن اگر وہ ہمارے قبضے میں آنے کے بعد کہہ دے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، ہمارا اسلام کہتا ہے مومن جذبات کو کنٹرول میں رکھ، تلوار کو نیام میں ڈال، تیرا بھائی ہو گیا، اب اس کا خون حرام ہو گیا۔ ہم خود غرض نہیں ہوا کرتے، ہم بدلے باز نہیں ہوا کرتے، ہم عاقبت پر، آخرت پر نظر رکھنے والی قوم ہیں، ہم دوسروں کی بھلائی سوچنے والے ہیں، ہم اس دین کے پیروکار ہیں جس کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں الدین النصیحہ، دوسروں کی بھلائی، دوسروں کا خیر چاہنا، دوسروں کے لیے اچھا سوچنا، یہ ہمارا شیوا ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ ہم تو انسانوں کے لیے بھی سوچتے ہیں، ہم تو رعایا کے لیے بھی سوچتے ہیں، ہم تو حاکموں کے لیے بھی بھلائی سوچتے ہیں، ہم تو پورے دین کے لیے سراپا خیر خواہی کو پیش کرنے والے، خیر خواہی کو چاہنے والے قوم ہیں۔ یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے۔ اس پہچان کو اللہ کے واسطے ضائع نہ کرو، کبھی خود غرض نہ بنو، کبھی سیلفش نہ بنو، اور سب سے بڑی خود غرضی یہ ہے کہ خود نیکیاں کرتے رہو، بیوی کو نہ بتاؤ، خود نیکیاں کرتے رہو، فیملی کو نہ بتاؤ، خود نیکیاں کرتے رہو، بچوں کو جہنم سے نہ بچاؤ، خود نیکیاں کرتے رہو، اپنے پڑوس والوں کو جنت میں لے جانے کی کوشش نہ کرو، خود نیکیاں کرتے رہو، اور قوم و خاندان، آپ کا پورا قبیلہ جہنم کے راستے پہ چل رہا ہو۔ یہ خود غرضی ہے اسلام کے ناحیے سے، یہ آپ کی ناانصافی ہے، یہ آپ اپنے دین کے ساتھ خیانت کر رہے ہوتے ہیں جب آپ کی یہ سوچ ہوا کرتی ہے۔ نبیوں نے جو مشن اختیار کیا وہ مشن ہمیں دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فصلت کی آیت نمبر 33 میں ارشاد فرمایا
ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. اس شخص سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اس بندے سے زیادہ اچھی بات کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو اور خود نیک کام کرتا ہو، اخلاص کے ساتھ کرتا ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق کرتا ہو اور لوگوں سے ڈرتا بھی نہ ہو، یہ کہتا ہو وقال اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ آیت بڑی چھوٹی ہے الفاظ کے اعتبار سے، لیکن خیر الکلام ما قل و دل کی پوری تعبیر اس کے اندر موجود ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا اے میرے بندوں، نیکیاں تو بہت ساری ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لینا، جنت کے قابل بنا لینا، یہ تو ہر انسان کر سکتا ہے، لیکن سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود کو جہنم سے بچانے کا ملکہ رکھتا ہو، خود کو جہنم سے بچانے کے لیے کوششیں کرتا ہو اور جنت میں لے جانے کے لیے اس طرح کے اعمال کرتا ہو. سب سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی جنت میں جانا چاہتا ہو، دوسروں کو بھی لے جانے کی کوشش کرتا ہو. اعمال میں تفاضل موجود ہے، نیکیوں میں ڈگریاں موجود ہیں، کیٹیگریز موجود ہیں. یہ عمل سب سے اچھا، اس سے اچھا یہ عمل ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا سب سے اچھی نیکی، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو. دوسری بات اللہ نے اس آیت میں بتائی کہ دعوت اللہ کی طرف ہونی چاہیے، قبیلے، خاندان یا اپنے نفس کی طرف دعوت نہیں ہونی چاہیے. میں اگر یو پی سے چل کے آپ کے اس دیار میں آیا ہوں اور میں آپ کو دین کی کوئی بات بتلاؤں، میرے سامنے اس بات کو آپ نہ مانیں، ریجیکٹ کر دیں، اس کے بعد میں غصہ ہو جاؤں، میں آپ پر آگ بگولے ہو جاؤں، آپ کو لان تان کرنے لگوں، اور اسی مجلس میں کوئی اللہ رب العالمین کے احکام کی دھجی اڑائی جا رہی ہو، میں خاموش رہوں، میرے چہرے پر کچھ بھی اثر نہ نظر آئے، میں جنبش نہ کروں، مجھے کوئی فرق نہ پڑے، ایسی کیفیت کو علماء کہتے ہیں ایسا دائی اللہ کی طرف بلانے والا دائی نہیں ہوتا، ایسا دائی اپنے نفس کی طرف بلانے والا دائی ہوتا ہے. یعنی میں یوں کہوں، میں فالوور بنانے کا قائل نہیں. فالوور آپ اللہ رب العالمین کے بنے، اللہ رب العالمین کے پیروکار بنے، اللہ سے آپ کو جوڑنے کا کام کرنے والا جو ہو وہی اصل دائی ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا ممن دعا الی اللہ، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو وہی اصل دائی ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وعمل صالحا، اور وہ نیک کام بھی کرنے والا ہو. یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی زبان تو چلتی ہو لیکن جوارے اس کے نیکیوں کی طرف نہ جاتے ہو، دل اس کا گند سے بھرا ہوا ہو، دل اس کا میلا کچیلا مردہ ہو چکا ہو. اللہ نے فرمایا زبان میں تاثیر کب آئے گی؟ جب خود بندہ نیکیوں میں ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا. اور اخیر میں جو اللہ نے کہا وقال اننی من المسلمین، اس جملے کے اندر 3 سبق دے دیا گیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ایک مسلمان کیا کہے گا؟ دوسروں کو دعوت دے رہا ہوگا، کہے گا میں مسلمانوں میں سے ہوں. سبق نمبر 1، لیسن نمبر 1، آپ جس دین کو مان رہے ہیں بہت طاقتور دین ہے، ہر فتنے سے لڑنے کی طاقت اس کے اندر موجود ہے، بڑے سے بڑے شبہے کا جواب اس کے اندر موجود ہے. ایسے افراد، ایسی عبقری شخصیات موجود ہیں جواب دے سکتے ہیں. آپ کو اپنے دین کے حوالے سے شک میں مبتلا نہیں ہونا ہے. آپ کو سینہ ٹھوک کے کہنا I am the Muslim، میں مسلمان ہوں، میں نہیں ڈرتا کسی سے. کیا شرم آپ کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں؟ کیا شرم آپ کو اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے میں؟ آپ کا منہج مضبوط ہے، آپ کا دین مضبوط ہے. اللہ نے پہلا سبق ہمیں دیا کہ اے وہ حضرات جو دوسروں کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہو، آپ سچ پہ ہو، حق پہ ہو، تو اتنا یقین ہو کہ آپ جہاں اکیلے میں کہو وہی پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو کر بھی وہی بات کہہ سکو کہ میں جو سوچتا ہوں، میں جو سمجھ رہا ہوں، میں جس کی دعوت دے رہا ہوں وہ سچ ہے اور وہی سچ ہے. آپ کو لاؤ لپیٹ کی ضرورت نہیں ہے، کہنا ہے اننی من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے.
دوسرا سبق، دوسرا لیسن یہ دیا گیا کہ آپ کو اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ذاتی تزکیے کی ضرورت نہیں ہے کہ خود بگھارنے لگو میں وہ ہوں میں وہ ہوں میں وہ نا۔ اللہ نے کہا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، خود کی بڑائی نہ کیا کرو، اللہ جانتا کہ کون زیادہ متقی ہے۔ تزکیے نفس دوسروں سے ہوتا ہے، اللہ کرتا ہے، تعلیمات کرتی ہیں، خود اپنی بڑائی آپ کو نہیں کرنی ہے کہ میں یہ مفسرین نے یہاں ایک نقطہ بیان کیا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا وقال انی مسلم، یہ نہیں کہے انسان کی میں مسلم ہوں، بلکہ یہ کہہ رہا اللہ کی یہ کہے میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور اس جملے میں بڑا فرق ہے، ایک میں خود کی بڑائی آ رہی ہے، دوسرے میں بڑائی نہیں آ رہی ہے، تواضع و انکساری دکھ رہی ہے، اور یہ بھی مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے۔ تیسرا لیسن دیا گیا جو آج کی اشد ضرورت ہے، اور میں جہاں تک پس منظر سے واقف ہوں انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ وقال اننی مسلمین من المسلمین، اے اللہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ نقطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے، آپ یہ بیان کرو، یہ کہو اے اللہ، اے دنیا کے لوگوں، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مسلمان ایک کمیونٹی ہے، ایک دھرم ہے، ایک دین ہے، ایک مذہب ہے، اس کے سینکڑوں فالوورز ہیں، سینکڑوں ماننے والے ہیں، ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں، ان سے الگ نہیں ہوں، یعنی میرا پلیٹ فارم الگ نہیں ہے، ان کا پلیٹ فارم الگ نہیں ہے، ہم سب ایک ہیں، یعنی اجتماعیت اور اتحاد کی دعوت بھی ضروری ہے، ورنہ آپ چلاتے رہو گے، آپ کی آواز کی کوئی اثر نہ ہوگی، کیونکہ آپ کے پیچھے جو دیوار ہے اس میں دراریں پڑ چکی ہوں گی، آپ کے نیچے جو زمین ہے وہ پتھروں کی زمین نہیں، وہ ریزوں کی زمین ہوگی، وہ ذرات کی زمین ہوگی، کب وہ پگھل جائے آپ پھسل جاؤ، گر جاؤ گے، کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ کہو وقال اننی من المسلمین، میں سامنے کھڑا ہوں، میرے پیچھے پورا جتھا ہے، علم کے پہاڑ ہیں، میں ایک طالب علم ہوں، میں ایک داعی ہوں، لیکن میرے پیچھے بڑی معتبر شخصیات ہیں، بڑی ذمہ داری سے وہ بیانات میں دے رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے آپ کو دعوت دے رہا ہوں۔ اسلام اس کام کو بہت سراہتا ہے۔ تعریف اگر قرآن و سنت کے حوالے سے کی جائے تو میں ایک جملہ اگر کہوں قرآن کی یا ایک آیت کوٹ کروں تو آپ کو شاید یقین ہو جائے، دوسروں کو جنت کی طرف بلانا، اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کے ایمان و عقیدے کی اصلاح کرنا اتنا بڑا کام ہے، اتنا اہم کام ہے کہ یہ کام خود اللہ کرتا ہے، یہ کام خود اللہ کرتا ہے، یہ اللہ کے کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ یونس کی آیت نمبر 25 میں ارشاد فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جنت کی طرف، دار السلام کی طرف بلاتا ہے، اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم، راہ راست کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ نے بتایا کہ خود اللہ تعالیٰ لوگوں کو دار السلام یعنی جنت کی طرف بلا رہا ہے، اللہ رب العالمین خود یہ کام کر رہا ہے، خود اللہ رب العالمین دوسروں کو بلا رہا ہے، میرے بندوں آؤ جنت کی طرف، اے میرے بندوں نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرو، اے میرے بندوں ایسے اعمال کرو کہ تم جنت کے مستحق بن جاؤ، میرے فضل و کرم کے مستحق بن جاؤ۔ اگر میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے بات کروں، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا، دنیا میں ہم نے انسانوں میں سب سے افضل نبیوں کو بنایا، انبیاء کی جماعت کو بنایا، اور نبیوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی کام کر کے گئے، پوری زندگی کا مشن یہی رہا ہے کہ لوگوں کے لیے بھلائی چاہنا، لوگوں کی خیر خواہی کرنا، لوگوں کو جہنم سے بچانا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جہنم میں گڑھے کے مانند ہے، اس گڑھے میں تم کودنا چاہتے ہو، لیکن میں تمہارے کمر کی رسی کو پکڑ کے تمہیں کھینچ کے باہر نکالنا چاہتا ہوں، لیکن تم مجھے چھڑا کر اس گڑھے میں کودنا چاہتے ہو۔ وہ رحمت للعالمین ہماری بھلائی کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، ہمیں جہنم سے بچانے کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پوری زندگی یہی رہا، آپ کو نبی بنا دیا گیا، آپ ذرا سا ڈر بھی گئے، اللہ نے پھر دوبارہ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، قرآن کی آیتیں اترنے لگی، یا ایھا المزمل قم فانذر،
اللہ رب یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر کے اوڑھنے والے کھڑے ہو جائیے، لوگوں کو ڈرائیے، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کیجئے، کپڑوں کو صاف رکھیے، ایمان و عقیدے کو، دل کو، روحانیت کو، سب کچھ کو صاف رکھیے۔ میرے نبی کا مشن اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، کیا لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا، اللہ رب العالمین سے لوگوں کو جوڑنا، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ اور یہی نبی نہیں، تمام نبیوں کا مشن یہی رہا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے رہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 36 اٹھائیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اے لوگوں ہم نے دنیا میں ہر قوم کے اندر نبیوں کو بھیجا ہے، کچھ نبیوں کے نام اللہ نے بتائے اور کچھ نبیوں کے نام، بلکہ اکثر نبیوں کے نام اللہ نے نہیں بتائے، لیکن سارے نبیوں کا مشن کیا تھا، سارے نبیوں کی دعوت کیا تھی، یہ اللہ نے ضرور بتلا دیا ہے اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر نبی، ہر قوم کے اندر ہم نے نبی کو، رسول کو بھیجا ہے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان ہیں سب کو چھوڑیں، ان سے بچیں، معبودان باطلہ کے ساتھ کفر کریں، اللہ رب العالمین پر ایمان لائیں، یہ سارے نبیوں کا مشن تھا۔ اور یہی تو اسلام کی دعوت ہے، یہی تو اسلام لوگوں کو منوانا چاہتا ہے، بتانا چاہتا ہے، یہ نبیوں کا مشن ہے۔ سورہ یوسف کے اندر آیت نمبر 108 میں ایک آیت آتی ہے، اس آیت کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے آپ سب امتی، ہم بھی امتی، لیکن اصلی اوریجنل امتی کون ہے؟ عمل کے اعتبار سے بھی نبی کا مین فالوور کون ہے؟ وہ لوگ ہیں جو نبی کے اس مشن کو انجام دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی پوری زندگی آپ نے کیا کیا تھا؟ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اصلاح کی، اور جو اس مشن کو آگے بڑھا رہا ہو، دعات، ائمہ، علماء، مصلحین، وہی اصلی طور پر، حقیقی طور پر نبی علیہ السلام کے متبع و فرما بردار ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے نبی آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے۔ راستہ میرا کیا ہے؟ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور میں لوگوں کو جب بلاتا ہوں تو ہوا میں بات نہیں کرتا، میں پوری بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں، پورے علم کے ساتھ بلاتا ہوں، پورے وثوق کے ساتھ بلاتا ہوں، نرم انداز میں بلاتا ہوں، پیار سے بلاتا ہوں، مصیبتیں آتی ہیں تو اس پہ صبر بھی کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی آپ اپنا مشن بتا دیجئے، آپ اپنے پیروکاروں کا کام بھی بتا دیجئے۔ فرمایا انا ومن اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے لوگ سبھی لوگ اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں، سبھی لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ مفسرین نے یہاں پر ایک جملہ نقل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کا سچے طور پر، حقیقی طور پر وہی پیروکار ہے اس آیت کی روشنی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے پہ چلتا ہوا نبی علیہ السلام کے منہج پر لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہو۔ دعوت دینا یہ اچھا کام ہے، لیکن نبی کے منہج پر دعوت دینا، اولیت و ترجیحات کو مقدم رکھنا اور اس کے حساب سے دعوت دینا، یہ نبوی منہج کو فالو کرتے ہوئے دعوت کا کام کرنا، یہی اصل اتباع سنت ہے، اتباع رسول ہے۔ اسلام میں دعوت و تبلیغ کی اہمیت کے حوالے سے بڑی مشہور آیت جو شروع میں پڑھی گئی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والو، یو آر دی بیسٹ، کنتم خیر امہ، تم سب سے اچھے ہو۔ اچھے ہو تو کچھ کوالٹی بھی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ اچھائی کی وجہ کیا ہے؟ تم بھی انسان ہو، پہلے لوگ بھی انسان تھے، بلکہ بنو اسرائیل کو تو اللہ نے فرمایا تو وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تم کو عالمین پر فضیلت دی ہے، بنو اسرائیل کو کہا تھا اللہ نے۔ اور یہاں اللہ فرمایا کنتم خیر امہ، تم سب سے اچھی امت ہو۔ وہ عام، یہ اس کی خاص آیت ہے۔
سب سے اچھی امت ہم ہیں، بنو اسرائیلیوں سے کہیں زیادہ گناہ ہم اچھے ہیں. کیوں اچھے ہیں؟ قرآن ہمیں بتلاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم سب سے اچھی امت ہو. کیوں اچھی امت ہو؟ اس لیے کہ تأمرون بالمعروف، بھلی باتوں کا حکم لوگوں کو دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو برائیوں سے منکر باتوں سے منع بھی کرتے ہو. اللہ رب العالمین پر تمہارا ایمان بھی ہے. ایک نقطے کی بات یہاں ذکر کروں. اللہ نے دعوت کے مشن کو پہلے ذکر کیا، بعد میں ایمان باللہ کا ذکر کیا. آپ نقطے کو سمجھیں. حالانکہ یہ بات مسلم ہے، اگر کوئی شخص ایمان باللہ کے بغیر، مسلمان ہوئے بغیر اسلام کی دعوت دینے لگے، اس کی کوئی اہمیت نہیں، کوئی معنی نہیں رکھتا. جیسے مستشرقین دنیا میں ہیں، اسلام کے بارے میں بہت نالج ان کو ہے، اب اگر وہ دین کا کام کرنے لگے جبکہ ان کا ایمان اللہ پر نہیں ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہ بات مسلم ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اس موقع پر ایمان باللہ کو بعد میں ذکر کیا، پہلے دعوت کے کام کو ذکر کیا اور کہا تم سب سے اچھے ہو اس لیے کہ تم بھلی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہو. اس سے دعوت کی اہمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے. علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا، یہ آیت بڑی آیت ہے دعوت کی اہمیت کے حوالے سے، اور یہ مفہوم دیا جا رہا ہے اس کے بغیر یہ امت اچھی نہیں ہو سکتی. آپ اچھے کب تک ہو؟ جب تک آپ کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے، جب تک آپ کے اندر خود سدھرنے، دوسروں کو سدھارنے کا جذبہ ہے. اس لیے اللہ نے کہا اخرجت للناس، اللہ نے یہ نہیں کہا خلقت کہ تمہیں پیدا کیا گیا، اللہ نے کہا تمہیں ابھارا گیا ہے، تمہیں اٹھایا گیا ہے، تمہیں زندہ کیا گیا ہے، تمہیں معتبر بنایا گیا ہے، تمہیں اسٹیبلش کیا گیا ہے، تمہیں دنیا کے سامنے اجاگر کیا گیا ہے، تمہیں دنیا میں ہائی لائٹ کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تم اونچائی پر آ گئے ہو، تم اسٹیج پر ہو. تمہارا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو گے اور لوگوں کو برائیوں سے روکو گے. ایک بات یہاں یہ بھی توجہ دلانا چاہتا ہوں، مسلمانوں کی کچھ تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو یہ کہتی ہیں صرف لوگوں کو اچھی باتیں بتاؤ، یہی اسلام کی تبلیغ ہے. نہ، یہ اسلام کی تبلیغ نہیں ہے. گمراہیت کا شکار نہ ہوئیے گا. اسلام کی مکمل تبلیغ جو اسلام بتلا رہا ہے وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف ہو اور ساتھ ساتھ میں نہی عن المنکر ہو. ورنہ اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیلیوں کو کہا تھا کہ تمام دنیا کے لوگوں پر تمہیں فضیلت دے رہا ہوں، لیکن جب ان کی تذلیل کرتا ہے، ان کی تنقیص اللہ بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. یہ افضل بنائے گئے تھے لیکن انہوں نے ایک جرم کیا تھا. جرم یہ کیا تھا کہ خود برائیاں کرتے تھے، کرتے ہوئے دیکھتے تھے، کسی کو کوئی منع نہیں کرتا تھا، کسی کو کوئی روکتا نہیں تھا. پتا چلا یہ امت اس وقت تک افضل ہے جب تک وہ امر بالمعروف کے ساتھ ساتھ نہی عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دیتی رہے. اگر کوئی تنظیم آپ سے کہے کہ یہ دور وہ نہیں کہ لوگوں کو برائیوں پہ ٹوکا جائے، یہ دور وہ نہیں کہ آپ کسی منکر کو منکر کہنے کی جسارت کریں، یہ دور وہ نہیں کہ آپ کسی غلط کو غلط کہنے کی ہمت رکھیں، اللہ کی قسم وہ اسلامی دعوت نہیں ہو سکتی ہے. وہ ایک فلسفیانہ دعوت ہو سکتی ہے، یہ ان کی مفاد پرستی کی دعوت ہو سکتی ہے، یہ ان کے دکان کی دعوت ہو سکتی ہے، یہ ان کے دکان کاروبار کا ایڈورٹائزمنٹ ہو سکتا ہے. اسلام کی دعوت نہیں سکتی ہے، کیونکہ اللہ یہودیوں کی، بنو اسرائیل کی جب برائی بیان کر رہا تو کہہ رہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. وہ برائیاں کرتے بھی تھے، دوسروں کو دیکھتے بھی تھے، منع نہیں کرتے تھے. اہمیت ہے دعوت کی. آئیے دو حدیثیں کوٹ کرتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کے حوالے سے کیا کہا؟ میں عبدالعلیم جلیلی مدنی اتر پردیش کی سرزمین میں پیدا ہوا، بچپن سے تعلیم میں نے حاصل کی، 15 سال 20 سال تک لگاتار پڑھتے رہے، ابھی بھی پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تعلیم حاصل کرنے کا صرف مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو سدھارو، اپنی زندگی بناؤ، نہیں. کسی شرعی علم کو حاصل کرنے سے پہلے یہ نیت ضروری ہے
علماء اسلام نے نقل کیا ہے، شیخ صالح العثیمی جو مسجد نبوی کے اندر مدرس ہیں، ہر سال پڑھاتے ہیں، وہ اپنا درس شروع کرنے سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ ایھا الطلاب، اے میرے شاگردوں، نیت کرو کہ جو میں سیکھ رہا ہوں اگر میں نہیں جانتا ہوں تو پہلے سیکھوں گا، یعنی اپنے سے جہالت پہلے دور کرنے کی نیت کرو، پھر دوسروں سے جہالت کو دور کرنے کی نیت کرو، اس پر عمل کرنے کی نیت کرو اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی نیت کرو۔ ان نیتوں کے ساتھ آپ شرعی چیزوں کو سیکھیں، سنیں، قرآن کی تلاوت کریں، علماء کے بیانات سنیں، تب آپ کو فائدہ ہوگا، تب آپ کی نیت خالص ہوگی، ورنہ نیتیں نہیں خالص ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، بخاری کی روایت ہے، میری طرف سے دنیا کو پیغام پہنچا دیا کرنا، چاہے ایک ہی آیت پہنچانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں تقریباً میرے سامنے موجود ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو نہیں آ سکا ہے یہاں جو موجود ہے وہ میرا پیغام ان تک پہنچا دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو، داعیوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرماتے او میری امت کے وہ لوگوں جو میرے مشن کو دنیا میں پھیلاؤ گے، تمہارے سامنے اگر بھیڑ نہ ہو، تمہارے سامنے ایک آدمی بھی ہو، چند لوگ بھی بیٹھے ہوں اور تم ان میں دین کی بات کہہ رہے ہو تو کبھی بھی اپنا دل نہ چھوٹا کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، لوگوں کو دیکھ کر اپنی بات کو کم زیادہ نہ کرنا، لوگوں کو دیکھ کر اپنی بات کو مؤثر اور مدلل یا غیر مؤثر غیر مدلل نہ بنانا، بلکہ ایک طرح سے ایک انداز میں اخلاص کے ساتھ دعوت دیتے رہنا۔ اللہ کے نبی نے یہ ساری باتیں اس لیے فرمائی تاکہ خود دائی موٹیویٹ ہوتا رہے، لوگوں کو دعوت دیتا رہے۔ حدیث سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2675 روایت میں موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا من دعا الی ہدی، جو لوگوں کو کسی ہدایت کی طرف بلاتا ہے، کان لہ مثل اجر من تبعہ، اس بندے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو اس کی بتائی گئی بات پہ عمل کر رہا ہو، لا ينقص ذلك من الاجور من اجورهم شیئا، اس آدمی کے عمل میں کوئی بھی فرق نہیں کیا جائے گا، اس کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور آگے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وَمَن دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَ، اور جس نے لوگوں کو گمراہی کی دعوت دی، غلط بات کی دعوت دی اور لوگ اس پہ عمل کرنے لگے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے دعوت دی تھی، جس نے برائی کی طرف لوگوں کو بلایا تھا، اس کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا جتنا کرنے والے کو مل رہا ہے۔ لا ينقص ذلك من اوزارهم شيئا، دونوں کی گناہوں میں کوئی فرق نہیں ہوگا، دونوں کو برابر گناہ ملے گا، کرنے والے کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کام کو اہمیت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، 2685 نمبر کی حدیث ہے اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا، فرمایا گیا اے اللہ کے نبی دو طرح کے لوگ ہیں، دونوں مسلمان ہیں، ایک بندہ معمولی اور ضروری چیزوں کو جانتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، یعنی عابد ہے، اور ایک دوسرا بندہ ہے جو ضروری چیزوں کو جانتا بھی ہے، عمل بھی کرتا ہے، لوگوں میں دعوت کا کام بھی کرتا ہے۔ اللہ کے نبی دونوں لوگوں کے بارے میں آپ کس کو بہتر سمجھتے ہیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا اے لوگوں فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، بڑی بھاری بات اللہ کے نبی نے کہہ دی، فرمایا ایک دعوت کا کام کرنے والا میرا امتی اور ایک وہ بندہ جو اللہ کی عبادت میں لگا رہتا لیکن دعوت کے کام سے نہیں جڑا ہوا ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے جیسے میرا مقام و مرتبہ اے میرے صحابہ ابو بکر سے زیادہ بڑا، عمر سے زیادہ بڑا، تمام صحابہ سے زیادہ بڑا، تمام اکابر صحابہ سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے زیادہ بڑا میرا مرتبہ ہے، اے میرے صحابہ تم میں سب سے چھوٹے مرتبے والا جو ہے وہ ایک عابد کی حیثیت رکھ رہا ہے اور جو دائی ہے وہ گویا کہ میری حیثیت کا، میرے اسٹیٹس کا ہے۔ اتنا بڑا رتبہ میرے نبی نے دعوت کے کام کرنے والے کو دے دیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں دعوت کا کام کرنے والوں خوش ہو جاؤ، تمہیں اگر ستایا جائے، تمہیں اگر مارا جائے، تمہارے اوپر طعن و تشنیع کیے جائیں، گھبرانا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارضین وحتی النملۃ فی جحرها، اللہ کے رسول فرما رہے
خود اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے، آسمان کی تمام مخلوق، زمین کی تمام مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی اپنے سوراخ کے اندر، وَحَتَّى الْحُوتَ فِي الْبَحْرِ، سمندر کے اندر مچھلیاں بھی، لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرِ، اس آدمی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر رحمت نازل فرماتا ہے جو بندہ لوگوں کو بھلائی کی بات بتلاتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے، دعوت کا کام کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے۔ اتنا بڑا مقام و مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس امتی کو جو دعوت کا کام کرتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر نہیں ہوگا تو اللہ رب العالمین جنت و جہنم کا جب فیصلہ کرے گا تو لوگوں سے پوچھے گا تمہارے پاس پہنچی تھی دعوت کی نہیں؟ وہ کہیں گے نہیں پہنچی تھی۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو گواہ بنایا گیا ہے کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرو۔ سورہ نساء کی 165 نمبر آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا رسولا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل۔ اللہ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا، ڈرانے والا، خوشخبری سنانے والا بنا کر اس لیے بھیجا تاکہ لوگوں کو بہانہ نہ مل جائے کہ اللہ ہم تک تو باتیں نہیں پہنچی، ہم تک تو اسلام پہنچا ہی نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ نے اسی حجت کے اتمام کے لیے نبیوں کو بھیجا، نبی کا سلسلہ بند ہوا تو دنیا میں اللہ نے علماء امت کو جنم دیا، علماء امت دنیا میں آئے، قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے، نبی کی وراثت کتابوں سے کتابوں میں، دلوں سے دلوں میں، سینوں سے سینوں میں منتقل ہو رہی ہے، تا قیامت چلتی رہے گی، یہ مشن جاری رہے گا، ساری رہے گا تاکہ دنیا تک اسلام کا پیغام پہنچے۔ اللہ رب العالمین ضرور اسلام کو سربلند رکھے گا، رکھ رہا ہے اور قیامت تک رکھے گا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اطمینان سے اور جذبات کو کنٹرول میں کرتے ہوئے پوری سنجیدگی کے ساتھ اسلام کے اصول و ضوابط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے مطابق ہمیں اور آپ کو اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ یہی ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور یاد رکھیں اس معاملے میں کئی فرقے ہوئے، کئی لوگ گمراہ ہوئے، ہمیں ان گمراہوں کا ساتھ نہیں دینا ہے، ہمیں ان کی گمراہیت کا شکار نہیں ہونا ہے، ہمیں نبوی منہج پر دعوت و تبلیغ کرنی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہ العالمین ہماری کاوشوں کو، ہماری محنتوں کو قبول فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارا آنا، بولنا، آپ کا سننا سب قبول فرمائے۔ نیکیاں ہمارے نام اعمال میں مندرج ہوں، اللہ تعالی ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔